پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہم ڈرامے کے اجزائے ترکیبی اور اس کے فن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی یا فنی لوازم کے بغیر ڈرامے کا تصور اور تشکیل ممکن نہیں۔ کوئی بھی ڈرامہ اپنے مخصوص پلاٹ اور اس کی کہانی پر منحصر ہوتا ہے، یعنی ڈرامے کی کہانی اس قدر مضبوط، دلچسپ اور پیوست ہوگی، ڈرامہ اتنا ہی جاندار اور دیرپا ثابت ہوگا۔ یعنی پلاٹ ڈرامے کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، بیک بون ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کا انحصار پلاٹ یعنی کہانی پر ہے۔ واقعہ جس قدر مضبوط اور توانا، یعنی واضح، مستحکم، دلچسپ، سادہ، عام فہم اور سلیس زبان و بیان کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اتنا ہی کامیاب بھی ہوگا۔ قصہ پیچیدہ نہ ہو جو حرکت و عمل میں رکاوٹ کا باعث نہ بن سکے۔ اب اس کے بعد ہے کردار۔ پلاٹ یا قصے کے بعد ڈرامے میں کردار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کردار جس قدر مضبوط، مستحکم، چست اور اہم ہوں گے، یعنی کمزور قصہ یا پلاٹ کو پرتاثیر اور کامیاب بنانے میں کردار کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ کردار لفظوں کی ادائیگی اور موقع و محل کے ذریعے نیز مناسبت کے لحاظ سے جیسا چاہیں وہی رنگ و اثر پیدا کر سکتے ہیں اور وہی اس میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ تماشائیوں کے روبرو اپنی سیرت کو بڑی ذمہ داری سے پیش کر سکتے ہیں۔ ہر کردار اپنے رتبے اور موقع و محل کے مطابق گفتگو کرے۔ مثلاً ایک بادشاہ اور وزیر کے الفاظ اور لب و لہجے میں اپنی شان کے مطابق ما فی الضمیر ادا کرنے کی صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے۔ خارجی اور باطنی دونوں طرح سے کردار مناسب اور مکمل ہوں تاکہ پلاٹ میں کردار نگاری کا حق ادا ہو سکے۔ کمزور کردار عملی طور پر ڈرامے کے لیے ناکامیابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے مکالمہ۔ پلاٹ یا قصے میں کرداروں کے بعد مکالمہ یا گفتگو کو، ڈائیلاگس کو بڑی اولیت اور اہمیت حاصل ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار مکالمے یعنی کرداروں کے ذریعے باہمی گفتگو، یعنی مکالمے میں صحت الفاظ، تلفظ، زبان و بیان کی در و بست، قوت عمل، پرکشش لہجہ اور ادائیگی پر ہوتا ہے، جو اس کے حسن اور کامیابی کی علامت ہوتی ہیں۔ زبان آسان، پر اثر اور بیان لولیدہ، جملے مختصر یعنی طویل نہ ہوں، گفتگو بھی مختصر ہو، جملے بر وقت، چست اور برجستہ ہوں۔ اگر مکالمے فسفسے، بے جان، بے ربط، بے محل اور بے اثر ہیں، جو لہجہ، گفتار اور ڈرامے کی کیفیت سے عاری ہیں، اور تذبذب جو فنی کرداروں کی جان ہے، تو وہ حقائق اور مقاصد کی ناکامی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے کا الفاظ سے در و بست اور مکالماتی وابستگی ہونا بہت ضروری ہے۔ مشکل الفاظ، الجھے ہوئے فقرے نہ ہوں جس سے کرداروں کو، جملے اور اس کے مکالمے کی ادائیگی میں الجھن پیدا ہو جائے۔ سادہ اور مختصر گفتگو میں عمل کی حرکت موجود ہو، برمحل، برجستہ اور چست فقرے ہونا بہت ضروری ہیں۔ اب آئیے کشمکش یعنی تصادم، ان کلائمیکس یعنی جس کا معکوسی اس کا انجام ہوتا ہے۔ در و بست، مکالموں کی درمیانی کڑیاں مربوط ہوں، یعنی ڈرامے میں ربط و تسلسل رہنا ضروری ہے۔ کوئی بے ربطگی اور واقعے کے نشیب و فراز میں بے جا ابہام، پیچیدگی اور الجھن پیدا نہ ہو۔
جس سے تماشائیوں میں الجھن اور اس کی بددلی کے امکانات باقی نہ ہو جائیں۔ کشمکش ڈرامے کا ایک اہم جزو ہے۔ ایسے جملے اور واقعات، قصے پیش کیے جائیں جو تماشائیوں کو حیرت میں ڈال دیں۔ تصادم ڈرامے کا اہم جز ہے۔ تصادم دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: داخلی تصادم اور دوسرا ہے خارجی تصادم۔ داخلی ڈراموں کا تعلق کردار کے اپنے جذبے اور عمل تک محدود ہے۔ داخلی تصادم کی مثالیں مغربی ڈرامہ نگاروں اور خصوصاً شیکسپیئر کی یہاں خوب ملتی ہیں، اور مارلو کے ڈراموں میں بھی یہ پائی جاتی ہیں۔ بعض ڈرامہ نگاروں میں دونوں ہی طرح کی کیفیت، مثلاً داخلی اور خارجی کا اثر موجود ہے۔ تصادم سے مراد دو قوتوں کا باہم تضاد۔ یونانی ڈرامہ نگاروں نے خارجی تصادم کو زیادہ اہمیت دی ہے، جبکہ مغربی ڈرامہ نگاروں نے داخلی تصادم کو ترجیح دی ہے، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان اقسام کے علاوہ کامیڈی، تربیہ، طنزیہ و مزاحیہ ڈراموں میں جو تصادم ہوتا ہے اس کی کیفیت حسنیہ کی نوعیت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تصادم عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں: جامد، جو واقعات کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہوتے ہیں اور نقطۂ عروج کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسرا ہے غیر منطقی، جس میں کردار کی حالت اور کیفیت میں بے ربط تضاد اور عمل میں غیر منطقی حرکت کا اظہار کیا جائے۔ تیسری قسم ہے تدریجی ترقی۔ یہ عموماً کرداروں کے درمیان کشمکش کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ کشمکش اور تصادم کے بغیر ڈرامے کا نقطۂ عروج اور انجام تک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا۔ نقطۂ عروج جو ہے، یعنی جسے کلائمیکس کہتے ہیں ہم، ڈرامہ اپنے اختتام یعنی انجام تک پہنچنے سے قبل نقطۂ عروج یعنی بلندی کی جانب سفر کرتا ہے، اور یہ بتدریج سفر متعدد رکاوٹوں، ناہموار راستوں اور متناسب کشمکش کو دور کر کے مختلف واقعات کو دلچسپ انداز میں باب ترقی تک پہنچاتا ہے، جسے نقطۂ عروج کہتے ہیں۔ اس انتہا سے قبل بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامل عروج کی منزل پر کسی غیر ضروری تفصیل کو داخل کرنا مضر ہو سکتا ہے۔ ذرا سی فروعی بحث بھی معکوس عروج کے امکانات پیدا کر سکتی ہے۔ نقطۂ عروج کی کامیابی اور اثر آفرینی کے لیے نقطۂ آغاز کی موزونیت کا لحاظ لازم ہے۔ اب اس کے بعد آئیے انجام پر گفتگو کرتے ہیں۔ نقطۂ عروج کے بعد ڈرامے کی آخری منزل اور قصے کا نچوڑ انجام ہے۔ اگر عروج کامیاب ہے تو انجام یقیناً بخیر ہوگا، اور اس کا بخیر ہونا یقینی ہے۔ ذرا سی غفلت سے عروج میں زوال پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی ڈرامے کا انجام واقعات کے لحاظ سے غیر متوقع حسن پیدا کرتا ہے، اور اس قسم کی ڈرامائی تشکیل کو فن کا اعلیٰ نمونہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب ان تمام لوازم یا ڈرامائی اجزاء عہد قدیم سے لے کر آج تک ڈرامے کے لازم و ملزوم تصور کیے جاتے ہیں اور جاتے رہے ہیں، اور جزوی طور پر ان میں سے ہر ایک کو لازمہ فن تسلیم کیا جانا بھی ضروری تصور کیا گیا ہے۔ نقطۂ عروج ڈرامے کا لازمی جز ہے، جیسے بتایا گیا ہے، لیکن یہیں پر ڈرامہ ختم نہیں ہوتا جب ہم انجام پر پہنچتے ہیں۔ ڈرامے کی آخری منزل یا پہلو اختتام یا انجام ہے۔ اگر عروج پر اثر، معنی خیز اور کامیاب ہے تو انجام بھی یقیناً کامیاب ہوگا۔ ڈرامہ نگار کی ذمہ داری ہے کہ نقطۂ عروج کے بعد انجام پر بطور خاص توجہ دے، اور ڈرامے کا عروج، زبان، تسلسل جس قدر مربوط ہوگا، انجام بھی اتنا ہی مؤثر ہوگا۔
کسی بھی ڈرامے کا انجام قصے میں واقعات کے لحاظ سے غیر متوقع ہونا ظاہر ہے کہ اس کا حسن پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے انجام ڈرامے کی دیرپا کامیابی کے لیے ایک ناگزیر حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اجزائے ترکیبی کے بعد ہم ڈرامے کے اقسام پر گفتگو کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر ڈرامے کے دو بڑے اقسام تسلیم کیے گئے ہیں، ٹریجڈی اور کامیڈی، یعنی تربیہ اور حزنیہ۔ دراصل ٹریجڈی ڈرامے کے تخیل کی معراج ہے۔ ٹریجڈی کا تعلق انسانی فطرت کے عمیق اور گہرے مگر حقیقت شناس پہلو سے ہے۔ ٹریجڈی یا حزنیہ بجائے خود کسی اقسام پر مشتمل ہے۔ کسی قصے کا تعلق یعنی انجام خالص حزن و ملال اور المناک ہوتا ہے، کوئی درمیان میں رنج و حسرت سے ہمکنار ہو کر انجام بخیر ہو جاتا ہے۔ کئی ڈرامے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ڈرامے کا پلاٹ آغاز سے خوشی اور مسرت پر مبنی ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اس کے نیک کردار اور اس کا خوش انجام ثابت ہوتے ہیں، اور اس کے کرداروں کا خاتمہ آفات، مصائب اور بربادی پر ہو جاتا ہے۔ خاتمہ، بربادی اور آفات، مصائب اس طرح کے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر حزنیہ ڈراموں کو پسند کیا جاتا ہے، یعنی ٹریجڈی پر جو ڈرامے ختم ہوتے ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے، اور ان کی تعداد اردو میں بہت کم ہے۔ اس کے اثرات دیرپا اور مثبت ثابت ہوتے ہیں، اور اس کے ذہن و دل پر وہ دیرپا اثرات چھوڑتا ہے، مرتب کرتا ہے۔ اردو میں دو ڈرامے ٹریجڈی یعنی حزنیہ پر مبنی ہیں۔ ان میں ایک ڈرامہ ہے رستم و سراب، اور دوسرا ڈرامہ انارکلی، جو بہت مقبول ہوا۔ اردو میں حزنیہ ڈراموں کی تعداد کم ہے، جبکہ تربیہ ڈراموں کی تعداد خاصی